أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعبدو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ جب اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، سب سے ضروری، سب سے اہم بات، سب سے اہم حکم ایک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، انسان کا مقصد حیات، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو دنیا میں انسان کے آنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کے بعد اگلا حکم جو اللہ نے دیا تو ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا اور سب سے اہم حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کرو، احسان کرو۔ تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور احسان کے ساتھ رہنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد دوسرے نمبر پر جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کا۔ بولو بھی صحیح سمجھ آ رہی ہے تو نہیں سمجھ آ رہی؟ والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کی ہر ایک صحابی کی خواہش ہوتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں چلا جاؤں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ جی میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اور ان کی جو ہے وہ ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ پھر ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی ہم والدین پر احسان کس طرح کر سکتے ہیں؟ والدین پر احسان تو کر ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھائے، پیدل حج پہ لے جائے، طواف جو ہے کندھے پہ بٹھا کے طواف بھی کروائے، پورا حج کروائے، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ نے اتنا زیادہ جو ہے وہ مقام دیا ہے والدین کو، والدہ کو، اور خاص طور پر والدہ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ والدین کی جو عزت، اکرام، احترام ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ اگر کوئی شخص خود مسلمان ہے، اس کے والدین مسلمان نہیں ہیں، تو فرمایا ان کی وہ بات نہیں ماننی جو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس کے علاوہ ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا اسی طرح سے لازم ہے جس طرح ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دے دیا کہ سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ہے وہ کیا ہے؟ وہ والدین کی، اور پھر والدین کی خدمت اور ان کا ادب احترام کس طرح کرنا ہے۔ میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب وہ دونوں ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تم سے جس طرح تم بچے تھے، چھوٹے تھے، والدین سے جو ہے وہ چیزیں مانگ، ایک ایک چیز کتنی بار پوچھتے تھے آپ لوگ، یہ کیا ہے بابا، یہ کیا ہے، مجھے بتا دیا یہ فلاں چیز ہے، پھر پوچھ لیا۔ تو جس طرح آپ چھوٹے تھے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ آرام کے ساتھ اور بڑے شفقت کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ بات چیت کرتے تھے، ایسے ہی تم نے بھی ان کے ساتھ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اور پھر اف ولا تنہرہما، اف تک نہیں کہنا۔ اب اف کیا ہے، کیسے سمجھ میں آئے گی؟
والدین کہہ دیتے ہیں نا کہ عثمان صاحب یہ کام کر کے آؤ تو کیا کہنا ہے، سر مارتے ہیں مینوں نہیں پتا، میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں جو ہے تھک کے آیا ہوں، اسکول سے پڑھ کے آیا ہوں. تو اس طرح نہیں کرنا. جو حکم دے دے بظاہر ہمیں اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میری جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ناکامی ہوگی یا میری مجھے جو ہے وہ پریشانی ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جب والدین نے حکم دے دیا تو اس کو تسلیم کر لو. سارے اس پہ عمل کرو گے؟ کیا سبق ہے آج کا؟ اللہ کی عبادت اور والدین کی خدمت. اللہ کی عبادت اور والدین کی خدمت. اس پہ عمل کرو گے؟ کی بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.